خدایا بانیان سادات عظام معاونین دے رزق مال جان اولاد اچ برکت اور وسعت عطا فرما۔ خداوندہ ثواب عظیم بارگاہ سیدہ چوں جتنا ملے بحق آل یاسین بانیان دے مرحومین تک پہنچا، درجات بلند فرما۔ الہی قرب و جوار تو موسم دی ناسودگی جتنے شرکائے مجلس حاضرین دامن دعا رکھ دن، عالم بذات صدور اللہ کسے محتاج نو خالی نہ لٹا۔ خدایا میرے ملک دی حفاظت فرما، کرونا وائرس مہلک امراض تو شیان جہان محبان امام نو محفوظ فرما۔ جتنے بیمار نے بحق زین العبا بیمارانو شفا عطا فرما۔ جتنی جھولیاں ویران نے والی خراسان امام دی، ہمشیرہ پاک دا صدقہ الہی ویران جھولیاں آباد فرما۔ خداوندہ جڑے سکھ دے نے انہوں حیاتیاں لے وارث عزا کامل الخلقت بیٹے عطا فرما۔ میرا مالک سڑی سب تو بڑی اور آخری دعا دکھان دے اس دور دی سڑی سب تو بڑی پناہ گاہ، ہر شیعہ دل دی صدا، ہر مومن ازادار دل دی التجا، بقیت اللہ ولی الامر شہنشاہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صلوات۔ احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، شرفاء علاقہ، اہالیان لکھی شاہ، میرے بزرگان، سادات عظام، بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے اس دنیا تے جس نو بھی خلق کیتا ہے بیکار اور عبث پیدا نہیں کیتا، کسی مقصد دے تحت خلق کیتا۔ بہت چھوٹا سیارہ ہے جس اتے سی آباد ہیں، جس دا نام ہے زمین۔ اس زمین اتے اللہ نے 4 قسم دی مخلوق پیدا کی تھی، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ یہ 4 مخلوقاں اس زمین اتے اللہ پیدا کی تھی۔ زمینی مخلوقات چوں اسی اشرف المخلوقات اخوا سکنے ہیں، عالمین چوں انسان اشرف المخلوقات نہیں، ساڑھے تو ہستیاں بہت بلند نے جنہ دے صدقے چلا زمینہ بھی پیدا کیتیاں، آسمان بھی پیدا کیتیاں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ساڑھے عقل اور شعور دا تقاضا ہے کہ انسان کوشش کرے اپنی عقل دی روشنی چ فکر کرے کہ اللہ نے سن اس دنیا تے کیوں بھیجا۔ زمیندار سمجھتے ہیں اسے زمینداری واسطے آئے ہیں، کوئی سمجھتا ہے میں جناب ٹھیکیداری واسطے آئے ہیں، کوئی سمجھتا ہے میں ساری زندگی ڈرامے کرنی ہے، کوئی سمجھتا ہے میں بزنس آفس بیٹھ کے کرنا ہے۔ بہتر وہ جانتا ہے جڑا چیز دا میکر ہوگے۔ سپیکر بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ میں اس نو کیوں بنایا، تھوڑا آواز لے کے زیادہ کر کے پہنچائے، یہ ہے اس دی مقصد خلقت۔ موبائل اسی لئے موبائل دا کام میں دور والے نو نیڑے کرے، نیڑے والے نو دور کر دے۔ موبائل دی سب تو اچھی تعریف ہے یہ کہ دور والے نو قریب کر دیندے ہیں، جڑے نیڑے بیٹھے نے انہوں دور کر دے۔ انسان دا مقصد خلقت کیا ہے؟ میرا اللہ
سن تھوڑے وقت ہی اس دنیا تے بھیجیا، آسن تقویم شکل انسانی عطا کیتی، اعضاء و جوارے ایسیاں نعمتاں میرے جسم باڈی فٹ کیتیاں جس ایک نعمت دا مل میری پوری دنیا دی دولت نہیں۔ مالک اتنی پیچیدگی نال میرا جسم خلق کر کے دنیا تے کیوں بھیجے مالک؟ فرمایا میرا بندہ اگر میرے کو پوچھیں تو میں اللہ نے تے انسان نو اس دنیا تے صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے بھیجا۔ بہت شکریہ جی۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساڈا مقصد خلقت صرف عبادت ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری عبادت کرے۔ فرمائے میرا بندہ اگلے دن تو موبائل کیوں توڑے ہے؟ مالک دکھ لگے جدن دلے بندے دے پتران کدی کال ہی نہیں کرائی، چاں چاں شورے، کدی بیٹری فل نہیں، ایک دن بھی بندے دے پتران کال نہیں، میں توڑ دیتا مالک میں نواں لے لیا۔ فرمایا میرا بندہ کدی وکھرے بہ کے حساب لائیں تو 10,000 دا موبائل لیا، کال ٹھیک نہیں کرائی تو غصے چاہ کو سن توڑ دیتا ہے۔ کدی وکھرے بہ کے سوچی ہاں میں اللہ تین اس دنیا تے کس مقصد واسطے بھیجا ہے؟ میں ایک دن 5 باری بلایا تو ایک دن بھی میرے گھر نہیں آیا، میں تے غصے چاہ کے تین کدی نہیں مانا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ یار۔ ایسی باتیں میں تاں شروع کیتیاں نے کہ لمبی مجلس ہے ہی کوئی نہ، میرے بعد پڑھنا کسے نہیں تے، جتنے آئے ہو سننا تو میں ہے ہی ہے، میں اس آڑ کوئی بات پہنچا لوں گا۔ فرمایا تو موبائل لیا کال کرن واسطے، کال نہ کرائے تین دکھ لگتا ہے توڑ دیں، میں تین کس مقصد واسطے بھیجے ہے؟ کدی سوچے تو اپنا مقصد خلقت پورا کیتا ہے یا نہیں؟ میں اللہ تے تیرا کدی وجود اس دنیا تو ضائع نہیں کیتا، میں تے تین کدی بن چ نہیں سٹیا۔ مالک کیوں برداشت کرنا ہے؟ فرمایا 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ انسان دا مقصد خلقت صرف عبادت۔ اگو پھر لمبا موضوع ہے کہ عبادت کیا ہے۔ بسم اللہ جی۔ عبادت بندے سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت، صرف روزہ رکھ لے عبادت ہوگی، حج کر لے عبادت ہوگی۔ زیرک دانا چہرے مجلس پاک موجود نے، میں ثابت کر سکنا صرف نماز عبادت نہیں، صرف روزہ عبادت نہیں، لکھی شالے محمد و آل محمد دے آنکھیں لگن دا نام عبادت۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ اطاعت محمد و آل محمد دا نام عبادت ہے۔ میں دلیل دے دینا، اگر محمد و آل محمد آکھن نماز پڑھو تو پھر نماز عبادت ہے، اگر آکھن چھوڑ دیو تو پھر چھوڑنا عبادت ہے۔ ہر نماز عبادت نہیں، او نماز عبادت ہے جس تے آل محمد راضی ہون۔ لکھی شالے اگر ہر نماز عبادت ہے تے ابلیس نمازاں سمیت جہنم نہ جاندہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اطاعت محمد و آل محمد دا نام عبادت۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ توڑی توجہ ہو گئی؟ میں اگلا جملہ کھائیں۔ ساڈا مقصد خلقت، انسان دا مقصد خلقت عبادت۔ کائنات دی اشرف ترین مخلوق ہے محمد و آل محمد۔ حماد شاہ جی، اللہ نے محمد و آل محمد نو کیوں خلق کیتا؟ بہت شکریہ۔ ساڈا مقصد خلقت عبادت ہے۔ جن اور انسان اللہ صرف اپنی عبادت واسطے بنا۔ محمد و آل محمد نو کیوں اللہ خلق کیتا؟ مالک کیا محمد و آل محمد نو اپنی عبادت واسطے فرمانا ہے؟ فرمایا تیرا کام عبادت کرنا۔ اور میں ایک کوئی جملہ دلیل میرا خیال ہے جناب دے اذہان مطمئن ہو جان گے، ساڈا کام عبادت ہے۔ اسی پڑھ دے مر بھی جائیے، اللہ کدی نہیں آکھیا بس کر، کیوں ڈیوٹی ہے؟ فرمایا کر۔ جنہ دی ڈیوٹی عبادت نہیں انہاں شامی مصلی بچھایا ہے، اجے سوتا نہیں ہوتی آواز قدرت دی، جبریل آخ نہ میرے محمد نو بس کرنا۔ میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا۔ فرمایا بس کر، تھوڑی کر۔ میں لائق عبادت ہاں، محتاج عبادت نہیں۔ میں انہاں سجدے کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب تو تھک جائیں تو میں پڑھائی رکھاں۔
حج دے دوران کتنے حاجی پیروں تھلے آ کے مردے ایک بار بھی نہیں اللہ دا بس کرو بھائی بس کرو بابے ران چالو فرمایا چاؤ مرو کھپو بھجو توڑا کام میں کرو. ساڑی ڈیوٹی عبادت ہے. آل محمد دی ڈیوٹی عبادت ہے ہی نہیں. توڑی خاموشی میری سب تو بڑی داد ہے. بہت شکریہ بھئی. آل محمد دا مقصد خلقت کیا ہے؟ میرا اللہ سنت عبادت واسطے پیدا کیتے ہی محمد و آل محمد نے کیوں پیدا کیتے؟ فرمایا میرا بندہ سن کنتو کنزن مخفین میں چھپا ہوا خزانہ تھا فاحببت ان اعرف میرا دل ہے کہ میری معرفت اور پہچان ہو جائے بندے میں نہ جانن میریاں گلاں ہون میرے ترانے ہون میرے روڑے ہون فخلقت الخلقہ جس مخلوق نو میں اپنی معرفت واسطے پیدا کیتے ہیں نا اس مخلوق دا نام ہے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ زندگیاں دراز. یعنی ساڈا مقصد خلقت او دی عبادت ہے. محمد و آل محمد دا مقصد خلقت او دی عبادت نہیں او دی معرفت ہے. او آئے ہی خدا منوان انہاں دا اس جہان تے کم ہی خدا منوانا. اچھا چلو ایڈی سونے ماحول ہی میں ایک سوال کرنا چاہنا جی. ساڈا کم عبادت ہے آل محمد دا مقصد خلقت عبادت نہیں پھر آل محمد نمازاں کیوں پڑھیاں؟ آئے کیوں پھر نمازاں پڑھ دے جب انہوں دا کم ہی نہیں. میرے محترم سامعین محمد و آل محمد نمازاں پڑھیاں نے دنیا نو طریقہ نماز دسن واسطے یا انہاں سجدے کیتے نے دی توحید بچان واسطے. انہاں سجدے کر کے دسے اللہ اسی نہیں او جی دے سامنے آئے آئے نہیں میں واضح نہیں کر سکیا. میں پھر کوشش کر دا. وضو بذات خود واجب نہیں. واجب کم واسطے وضو واجب ہے. قرآن پڑھنا ہے وضو مستحب ہے. نماز پڑھنی وضو واجب ہے. یعنی واجب فعل واسطے وضو واجب. یہ وضو کیوں کرنے ہیں؟ وضو تاں کری دے تاکہ طہارت ہو جائے پاکیزگی ہو جائے. لو جی پنچایت بن کے سنی شیعہ بن کے نہیں جج بن کے میں فیصلہ کر دیو اسی وضو کرنے ہیں اپنی طہارت واسطے. آل محمد وضو کیوں کر دیں؟ بولو بھائی میرے نال جڑے نہیں پہ بول دے اللہ پہ آدھا یطہرکم تطہیرا میں تو ان بنایا ہی پاکے انکم الرجسا نجاست توڑے قریب آئے نہیں سکتی. اسی تے منبع نجاست اسی تے کریے وضو سمجھ آ رہی ہے بھئی آل محمد وضو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے آل محمد وضو اپنی طہارت واسطے نہیں ساڑھے وضو ٹھیک آئے ساڑھے وضو ٹھیک کران واسطے. میں جناب نو ریوائز کر دینا ذہن ہے تسی تائید کر دیو گے مسجد نبویہ ہی ایک بابے اور یہاں نہ ہونا تو میں نہیں لینا انہاں وضو غلط کیتا ہی وضو بابے نے غلط کیتا. حسنین کریمین شریفین امامین سبتین جنت دے مالکاں بانی شریعت دی جوڑی نے ویکھیا بابے دا وضو غلط ہے. انہیں اے طریقہ آل محمد آئی خلق عظیم دے مالک گھرانے دا طریقہ ہی وضو ٹھیک ہی میں کرانا. انہاں ڈائریکٹ نہیں آکھیا بابا جی غلط ہے. انہاں کی آکھیا بابی اور وضو کر بیٹھے نے تے میرے بادشاہ مرج البحرین دے وڈے موتی انا آتینا کل کوثر دی تفسیر حسن میں صدقے ہوں اب تری دا داغ مٹان والا میرا بادشاہ میرے بادشاہ حسن لگے ہوئے انہوں نے کہا بابا جی شاہ جی انہوں نے کہا بابا جی میں وڈا میرے تو چھوٹے نے میرے بھائی حسین نے میں آدھا وضو میرا ٹھیک ہو دن میرا ٹھیک ہے تسی ذرا عمر دے وڈے ہو میں صدقے ذرا تسی فیصلہ کرو وضو کی دا ٹھیک ہے. بابے اور چیڑے ہو کے بہ گئے ایتھو ہی تینوں نے بھلیکھے پینے نہ ساڑھے جائے نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی وضو شروع کرو. میرے بادشاہ جنت دے وڈے سلطان وضو کیتا وفیہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان وہاں دو جنتیں ہیں جنت بھی دو نے تے سردار بھی دو نے. جنت دے وڈے سردار وضو شروع کیتا ہے. بابے اور جج بن کے بیٹھے نے وچوں او بن کے
غور نال ویکھ رہے نے کتھے سیداں دی غلطی آوے. میرے بادشاہ وضو کیتا. ہاں بابا جی چھوٹے شاہ جی تسی بھی شروع کرو. میرے بادشاہ حسین وضو شروع کیتا. امام دے ذاکر تے با خدا اے ہے عصمت اے ہے معصوم. جس وقفے نال وڈے بادشاہ وضو کیتے ہی اتنے ہی وقفے نال میرے حسین وضو کیتے. جتنا پانی میرے بادشاہ حسن لے آئی اتنا ہی پانی حسین لے آئی. جیڑا طریقہ میرے بادشاہ دا ہی وہی میرے بادشاہ. حسین علیہ السلام وضو ختم کیتا. فرمایا لو بابا جی ہون دسو وضو کدا ٹھیک ہے. بابے راندے منہ تھلے گو نہ کہ جی پاک ہو گئے توڑے ٹھیک نے میرا ہی غلط ہے. تو لکھی شالے انہاں وضو کیتے نے اپنیاں طہارتاں واسطے نہیں بابیاں دے وضو سدھے کران واسطے. انہاں سجدے کیتے نے ادھی پہچان واسطے. وہ آئے ہی خدا منوانے. محمد والے محمد مقصد خلقت معرفت توحید کہ تسی میں نے وکھانا بھی نہیں تو میں نے منوانا بھی ہے. فرمایا میں انہاں دے سامنے نہیں جے جانا تے انہاں کول منوانا جے. میں جملہ کھاں تے منوانا انہاں کولوں ہیں جنہ اپنے اپنے خدا بنا کے سامنے رکھے. آئے انہاں کولوں منوانا جے. دنیا دا سب تو مشکل کام میں بغیر چیز وکھائے اگلے کول منوا لینا سب تو مشکل. اے سب تو اوکھا کم محمد والے محمد کیتے. انہاں اللہ وکھایا نہیں منوایا. پھر میں جملہ کھاں اے جڑے میرے ملک دیاں کندہ مولوی تو کالیاں کیتیاں نے بس اللہ ہی کافی ہے. ایاکا نعبدو ایاکا نستعین. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے بس یا اللہ مدد. پھر میرا حق بندہ میں جملہ کھاں ملا جڑا تیرے اندر تقیدہ توحید مضبوط ہے نا اے تیرا کمال نہیں ہے انہاں دا کمال ہے. جنہ وکھایا نہیں منوایا تیرے واہ ہے منوایا تیرے کل اللہ. اے کمال محمد والے محمد. بہت شکریہ جی. مل کے حیدری اے آئی ہی خدا منوان. انہاں ہارو طریقے نال خدا منوایا جیڑا طریقہ ممکن آئی. بندیاں کو خدا منوایا انہاں دے عقل دے مطابق دلیلاں دے. دہریہ اس نو آدھے نے جیڑا توحید دا منکر ہے. اس دور وچ بھی ہیں بندے وہ آدھے جی اللہ کوئی نہیں. ایک نظام دے تحت بندے مر رہے نے جی رہے نے آ رہے نے. جیڑا مر گیا ختم ہو گیا جیڑا آ گیا اودی 4 دن دی زندگی موج نہ گزارو اگلا جہان شان کو نہیں. او ذات خدا دے منکر نے اس نو آدھے نے دہریہ. دہریہ اعلان کر دیتا اسا کیا آؤ مسلمانوں میرے کل منواؤ اللہ ہے. باؤں کھڑی کی تی چلے کے چلو کے چلان ہو گئے. بندہ ہے کوئی تیادہ خدا منواؤ. مولوی گئے جناب کتاباں چاہیاں تاریخاں چاہیاں. انہاں کہ ہاں بھائی گل کر اسا کہ منواؤ میں مننا. انہاں کہ اللہ ہے اسا کہ بکھاؤ. انہاں کہ دسدہ نہیں محسوس کری دا. انہاں کہ جی میں تے ویکھ کے منن دا خیال کوئی دلیل. انہاں کہ اے قرآن بچ ویکھ قل هو اللہ احد. اللہ ہے اللہ الصمد لم یلد لم یولد. نہ وہ کسے وچوں ہیں نہ اودے وچوں کوئی. انہاں کہ کی پہ پڑھ دے ہو مسلمانہ کا قرآن شریف. اسے کہ قرآن شریف کی ہے. اسے کہ جی ساڑی اللہ دا کلام. اسے کہ شاباش ہے جڑا اللہ نو نہیں مندہ اودے کلام نو کی میں مننے گا. بھائی مناظرے دا پہلا قانون ہے کہ مد مقابل دی بک سے چوں دلیل دیو. یہ تو توڑی اپنی کتاب میں توڑی اللہ دے منکر ہوں دے کلام نو میں کی میں مننا. سر پھڑ کے بے گئے بندے کہ نہ مسلمانہ نہیں کتابوں میں چوں نہیں قرآن دی آیتہ میں نہیں مندہ کی کریے. بندہ کو سیانا کوڑوں گزریا میرا خیال نہیں میرا پک کے لکھی شاہ دا ہی ہونا ہے. او ساکھا کی پریا لگی انہاں کھا جی بندہ نہیں پہ مندہ. او ساکھا چھاڑ دے انہاں دا واس نہیں ہوں. اللہ چاہنا ہے وجود توحید دلیل چاہنا ہے جی ہاں. او ساکھا مسلیاں دا کام نہیں. اتھے جا جڑے آئے اللہ منوان.
بہت شکریہ جڑے آئے ہی توحید دے سپیشلسٹ بن کے کتوں اس کے مدینے ٹر جا محمد و آل محمد خاندان دا کوئی فرد ہوئے آل نبی اولاد علی ہوئے نسل رسول فرزند زہرا ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے کوئی کنسر نہیں انہاں نو جا کے میں او آئے خدا انہاں دا کم ہی خدا منوان ان سکھت انہاں دی کوئی نشانی دسن والے اس نو 10 پائیداریاں نو انہاں دی پہلی نشانی ہے 24 گھنٹیاں چوں جس ویلے انہاں دے بوئے تے جاؤ سوالی نو واپس نہیں کر دے بہت شکریہ یار مہربانی جی بہت شکریہ جی اس اٹھوں تے کتاباں لد لیاں شگرد نال لے لے اے ٹر پیا مدینے جی میں اس سیانے 10 پائی آئی یہ اس دور دی بات ہے جس دور میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ایک صلوات بھیجو سالم اللہم صلی اللہ میرا والی خراساں امام جو میرا بادشاہ جی دیتے اپنے بھی راضی نے پرائے بھی راضی زامن آہو بے سہاریاں دا سہارا دنیا تے جنت وکھان آلا میں صدقے ہوں اس میرے امام نو مامون رشید خدا لعنت کرے اس دنیا شیعہ دیاں ہمدردیاں تے ووٹ لین واسطے عیسیٰ کیا بادشاہ ہو میں توڑے منن آلا ہیں یہ ساڑھے تے دور ہوں وزیر اعظم دی سیٹ بھی دینا تے دیدہ رشتہ بھی دینا اور رشتہ دیتا ہے تاریخ گواہ ہے یہ پھر آل محمد آئی کا اپنے ظرف ہے وہ پھر نہ نہیں کر دیں میرے نال تھوڑا سفر کرنا ہے تسی تاریخ پڑھو ڈھیر ساریاں بندیاں اپنا اقتدار بچان واسطے سیدہ نو رشتے دیتے ہیں آئے ہائے مہربانی بھائی مہربانی جی مہربانی اور پتہ ہے 2 نمبر سید کی تو شروع ہوں دینا ضروری ہے میں گل کر رہا 2 نمبر سید بندے کتوں او دھیاں دیاں سیدان دیاں رشتے لے کے نہیں بندے اپنیاں بیٹیاں دے رشتے سیدان نو دے کے بندے پہلے ایک حدود پردہ ہی دھی لے لی ہے ان غمی خوشی تے جانا ہی ہے وہ پردہ 4 دیواری کراس کر لیں غمیاں خوشیاں تے بیٹھ لیں اشارے ہی کرنا ہے پھر ہولی ہولی ہاشمی لکھوان لا پہ پھر آہستہ آہستہ پیڑے سید ہو گئے خدا واسطے سادات بیٹھے ہو نجیب الطرفین رہو آپ احتیاط کرو اپنے خاندان اپنے نسل دی حفاظت کرو نجیب الطرفین رہو خدا واسطے کسے کول اصیل جانور ہے نا جی میں یورپ گیا قسم خدا دی اتھے گوریاں نے اچھے گھوڑیاں دیاں ہسٹریاں سنبھال کے رکھی ہیں وہ کراس نہیں کروان دے ہیں تاکہ نسل نہ خراب ہو جائے خدا واسطے سادات بیٹھے ہو میری منت ہے حالات بہت خراب ہیں اپنی نسل دی خود حفاظت کرو نجیب الطرفین رہو مالوں میں سید رہو پیولوں میں سید رہو ناراض دے نہیں ہو رہے تُس احتیاط خود کرو گے دنیا زبان درازی نہیں کرے مولوی بنائے بن جاندہ ہے ذاکر بنائے بن جاندہ ہے مجتہد بنائے بن جاندہ ہے سید بنایا نہیں بن دے تُسی جم دے ہو سید ہو خدا رہا اس دی حفاظت کر مامون رشید خدا السلام اس میرے امام نو وفد بھیجے پروٹوکول نال مدینہ نیشہ پور بلا رہے یہ اس دور دی بات ہے ادھر داری اعلان کر دیتا کوئی نہیں اس کیا مدینے ٹور جا اے داریا مناظرے واسطے مدینے جا رہے ہیں مدینہ میرے 8ویں امام نیشہ پور آ رہے ہیں رستے چ جنگل آ گیا رات آ گئی اس سے جنگل پڑھاؤ میرے 8ویں امام دا بھی ہے اس سے جنگل بر تقدیر داریے دا بھی کیا رات دے سناٹے چ آواز دور جاندہ داری اپنے خیمے سنیا کو گھوڑیاں دی آوازاں ٹلیاں دیاں گھنٹیاں دیاں انکار بندیاں دیاں گلاں ہولی ہولی اس شاگرد نے آکھا اسے پتہ کرو آئیں لگتا کوئی اور بھی قافلہ اتھے رکے او دا شاگرد گیا اگے پھر میں کی سنا میں لکی شاہ لیا جنگل ایچ منگل بنے ہوا کائنات دا سلطان عرب و عجم میرا بادشاہ خیمہ لگے ہے شمعدان روشن نے فوجاں جناب گھوڑے بجے نے
جنگل وچ منگل ہونا. پہلی چیک پوسٹ ابو سلط ہروی پارا دے رہے تھے. ابو سلط ہروی دے بارے میرے 8ویں بادشاہ فرماندے نے کہ جیڑا میں رضا دی زیارت کرے تے میرے نوکر دی نہ کرے میں رضا دے تے راضی نہیں. چونکہ آج دا دن امام دا میں چھوٹا جا واقعہ پھر شہادت دا جملہ. پہلی چیک پوسٹ کھلو کون ہے تو ہینڈز اپ. او سکھا جی بادشاہ ناراض نہیں ہونا میں بھی مسافر ہاں ڈاکو لٹیرا نہیں تے کدے. او سکھا جی اسی مسافر ہاں تے اے کون نے ایڈا بڑا بادشاہ جنگل چ منگل اس بنایا ہے. ملنگ ہوئے موالی ہوئے وتھ لگے اس نو اپنے امام دے تعارف دی. اس پچھے کون ہے. ابو سلط شروع کیتا ہے قرآن دی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک ولایت دا 8واں والی. بولنی بھائی میرے نال جڑے بول سکتے ہو مہربانی مہربانی. چرخ امامت دا یعنی چرخ امامت دا 8واں چند فرزند زہرا آل نبی اولاد علی. میرا بادشاہ والی خراسان زامن آہو ایو کائنات دا بادشاہ ہے جدے تے اپنے بھی راضی نے پرائے بھی راضی نے جدہ کوئی سہارا نہیں ہو دے سہارے دا نام میرا امام ہے. اے مدینے آ رہے نے نیشہ پور جا رہے نے نام علی ہے لقب رضا ہے. او سکے جی پور باش مہربانی جی. اتھو ہی واپس شگرد بھجیا آدھے استاد جی او جدے وال چلے ہیں اوئی کی مطلب ہو سکیا جی لمحہ چوڑا استعارف کرایا ہے. تریوے کام دیاں گلہ میں پک کر رہا ہے بھی سید ہے بھی مدینے دا ہے بھی نسل رسول ہے. میں صدقے ہوں تریوے جدے وال چلے ہیں ہوئی مدینے دا بھی ہے سید بھی اولاد رسول بھی. ہو سکیا اٹھو پھر کتاباں چاہو دینا مناظرہ کریے کہ جیڑے کم آئے ہیں پینڈے مک گئے آدھ رات تک گئے آدھ رات پیچھے اسے ہروی چیک پوسٹ دے پھر آ کے سنے شگرداں وڈیاں دے نوکر وڈیاں دے ہاں بھائی کون انہاں کہا جی اسی سنے بادشاہ نے ہاں اسے کہا جی ملاقات کرنی ہے. اسے کہا انہیں منہ چاہ کے تو ملاقات کرنی اتنے فرشتے قطاریں کھلوتے ہیں. میں صدقے ہوں میرے بادشاہ جے تسبیح و تحلیل توحید مشغول ہیں. تہجد پڑھن گے فجر پڑھن گے پھر میں جا کے گزارش کروں گا اگر میرے مالک اذن زیارت عطا کی تو پھر میں دساں گا. نہ پوچھیا نہ دسیا زیارت کرنی ہو سکے ممکن ہی نہیں. ہو سکے جی چلو زیارت نہ کراؤ ہین سیدی ہو سکے پاکنا مدینے دے مدینے اولاد علی نسل رسول ہے. فرمایا ہاں ہو سکے پھر دسن والے غلط دسے کہ بنے ہو بجلی بند ہونی کونی جنریٹر نہیں لگیا آتے سونا موسم پہ بنا. ایک سلوات بھیجو بھائی آل محمد میں مقام اس کیا جی پھر دسن والے میں نے غلط دسے. ابو سلط کہ کیا مطلب اس کہ میں تو سیانے دسے آئی 24 گھنٹے چوں سیداں دی ریت سوالی تے بوہ بند نہیں کر دے نالے آ دیو سید نالے آ دیو ٹائم ہی کو نہیں. اس گل مکائیے تے خیمے چ میرے 8ویں امام بول کے دین ابو سلط آمن دے میں دے انتظار ہے چاہ. بہت شکریہ بہت مہربان یال پروٹوکول نہ لے کے گیا ہے خیمہ اسمت دا لڑ ہٹایا اس دہری یہ پہلا قدم اندر رکھے تے لکھی شالیا وجہ اللہ تے نگاہ پئی. قسم با خدا پرسنیلٹی شخصیت روب و دبدبہ میرے امام دا اتنا ہی اگلا قدم چاہ نہیں سکیا اتھے ہی بیٹھ گئے جی میں بہت بڑے بادشاہ دے سامنے کمی رعایا باندھ. خلق عظیم دے مالک نے میرے بادشاہ علی رضا نے فرمایا بھکھیں تے کھانا کھواما تسائیں تے پانی پہ ماما مسافریں زیادہ راہ نہیں تے میں عطا کراں. ہو سکے جی نہیں سب ٹھیک ہے. فرمائے جیڑی غرض لے کے توں دسیں یا میں دساں اے مجبوری ہے اسی انہوں نے من کے تے ایرے غیرے امامہ نو تے لفٹ کرا کے راضی نہیں نا. فرمائے جیڑی غرض لے کے توں دسیں یا میں دساں. ہو سکے جی نہیں میں اجازت دیو میں گزارش کرنا. امام فرمائے بول
اس آخیا جی اللہ ہے؟ فرمایا ہے۔ تسی خدا منوانا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس آخیا جی میں مننا چاہنا متلاشی حق ہوں، لیکن میریاں دو شرطاں نے، تسی تھک دیو تو میں چھڑنا۔ دو شرطاں نے۔ امام فرمایا بول۔ اس آخیا جی میں خدا دے وجود تے دلائل چاہنا، لیکن میری شرط ہے نہ کتاب دی روایت چو اللہ منوانا جے، نہ قرآن دی آیت چو اللہ منوانا، روایت نال بھی نہیں، آیت نال بھی۔ میں نے منوانا ہے کتاب عقل نال، میں نے عقلی دلیل دیو، درایت نال میں نے منواؤ۔ اللہ ہے میں من جاؤں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، میرے مالک دا خود فرمان ہے ہر بندے نال گل کرو اس دے عقل دے معیار دے مطابق، استطاعت مخاطب دے نال خطاب فرماؤ۔ میرے امام فرمائے عقلی دلیل ہو سکے جی آپ، فرمائے بیٹھ جاؤ۔ اب اصلات جی بادشاہ، فرمائے کھان پین دے سامان وچ انڈا ہے؟ مہربانی جی مولا ہے۔ فرمائے لے آؤ۔ آدھ رات اگے آدھ رات پیچھے، فرمائے داریا دے ہاتھ رکھ دے۔ ابو سلط انڈا رکھ دیتا، فرمائے ہاں داریا تیرے ہاتھ کی ہے؟ اس کہا جی بیضۃ الدیک، مرغ دا انڈا ہے۔ فرمائے ویخ غور نال۔ اس کہا جی ویسے میں روز ویکھنا، پھر ویکھ لیا جی، ناشتہ میں نال کرنا۔ فرمائے پھر ویخ۔ اس کہا جی بالکل ویکھے جی۔ فرمائے کی ہے؟ اس کہا جی بیزوی شکل دا بند کمرہ ہے، ایئر ٹائٹ، کسی پاسوں رستہ اس کا بالکل نہیں، چوں پاسوں دیوار ہے، کوئی رستہ اس کا ونڈو کھڑکی دیوار کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں۔ امام فرمائندے نے ما فیہا، اس بند انڈے دے اندر کی ہے؟ مہربانی جی۔ اس کہا جی ماء اللونان، دو رنگ دا پانی ہے، ابیضن و اصفرن، ایک پانی سفید ہے ایک زرد ہے۔ فرمائے دہریہ تو وجود توحید تے دلیل چاہنے جی آ، ایک ہی مرغ دا انڈا، ادھے وچ کی دو رنگ دا پانی، ابیضن و اصفرن۔ فرمائے دہریہ میں تیرے کل پوچھنا چاہنا، کیا تیرا عقل اتنا کم کر دے کہ سفیدی اتے ہر رنگ غالب ہے؟ بہت شکریہ جی۔ چادر سفید ہے، ادھے تے سوہ رنگ لاؤ، سوئی ہو جائے گی۔ سبز رنگ ادھے تے سٹو، سبز ہو جائے گی۔ پیلے سٹو، پیلے۔ کیوں؟ سفیدی چ کمزوری ہے، ہر رنگ نال رنگی جاندی۔ بھائی سمجھ آ رہی میری بات؟ سفیدی اتے ہر رنگ غالب ہے، جیڑا رنگ اس نو ٹچ کرے گا اپنے رنگ چ رنگ لے گا۔ اس سکے جی بالکل۔ فرمائے داریہ اس انڈے دے اندر کوئی پارٹیشن، دیوار، کوئی پردہ ہو سکے جی کوئی نہیں۔ امام فرمائے دو رنگ دا پانی ایک بند کمرے چ اکٹھا رہندا ہے جی بالکل رہندا ہے۔ فرمائے تو مننا ہے کہ سفیدی اتے ہر رنگ غالب ہے؟ ہو سکے جی مننا۔ فرمایا پھر ایک بند کمرے دو پانی کٹھے رہندے ہیں، اے سفیدی اتے زردی غالب کیوں نہیں ہوندی؟ میرے امام دی دلیل فرمائندے نے سفیدی نہیں ہونی چاہیے، ساری زردی ہو جانی چاہیے، لیکن انڈا توڑو زردی علیحدہ ہے۔ میں کی سمجھا تسی کدی انڈا شریف نہیں کھادا؟ منہ میں رائیں پہ تک دیو انڈا پتہ نہیں کتوں دی مخلوق ہے یار، روز کھائی دے۔ انڈے چ توڑو تے زردی علیحدہ ہے، سفیدی۔ فرمائندے جب تک کہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ سفیدی اتے ہر رنگ غالب ہے، اس زردی علیحدہ کیوں، سفیدی علیحدہ کیوں؟ اس کیا بہت ہے گل من کدی دسی نہیں۔ اے ان جملہ میرا ہے، معاف کرنا جی۔ امام فرمایا تو وائی حلوے والے آندے پیارے ہیں تے۔ اس کہا جی اے گل من کدی دسی نہیں انڈے والی تے۔ فرمایا تیرا کی نتیجہ، تیرا تجزیہ کی ہے؟ اس کہا جی واقعی بند کمرے دے اندر سفیدی زردی ہے، کوئی طاقت ہے جیڑی زردی نو سفیدی تے؟ فرمایا بس اس سے طاقت دا نا خدا ہے۔
میں صدقے اچھا بولو حیدری. اس سے پاور، اس سے طاقت، اس سے ذات دا نام. وہ جڑا تیرے ذہن چ ایک طاقت آ رہی ہے نا، کوئی طاقت ہے، اسے دا نام تے خدا ہے. جڑی نظر بھی نہیں آمدی اپنا کام بھی کر رہی. اس آخیا جی میں تھوڑا تھوڑا منیا، یہ میں پورا نہیں ہے. فرمایا یہ کلمہ نہ پڑھی جب تک پورا نہ مان لے، قتل ہو جائے گا خطاب دا. قسم یا علی پاک دی علمین دے ہون جڑا بندہ سمجھ کے کنجوسی کرے گا نا قتل ہو جائے گا. خدا واسطے بولن تے ہو توڑے تو چنگا کوئی نہیں، چپ تے ہو توڑے تو بڑا سلطان کوئی نہیں. ساری مجلس اپنی مرضی نال سنی جے، اے میں منگ کے آخریا خدا واسطے سمجھ آوے تو نہیں بولنے میرے نال. امام فرمایا جب تک توحید دے بارے تسلی نہ کرے کلمہ نہ پڑھی. کیوں؟ فرمایا ساڈا قانون ہے پڑھن تو پہلے سوچی دے، پڑھ کے نہیں پوچھی دا ہون کتھے جائز ہے. آئے ہائے آئے ہائے بولو یار میرے نال جے سمجھ آئے. کتھے پڑھیے مہربانی، کتھے پڑھیے. اچھا بولو حیدری. اس آخیا جی پھر میں یہ کلمہ نہیں جے پڑھدا، میں کو دلیل نہ دیو. امام فرما لے. اس آخیا سرکار میں ویسے مدینے شریف چلیا تو مدینے کی جانا ہے، تسی کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا میں نیشا پور. اس آخیا جی نال ہی پھر ٹرنا تو کوئی سوال بھی کرنے کوئی لنگر پانی لب جائے گا. فرمایا دنیا کھا رہی ہے تم ہی کھاؤ. آئے ہائے اج تک میرے امام دا وہ لنگر جاری ہو سارے. یہ نال امام دے پھر نیشا پور ٹر پیا. رستے سوال مختلف، لمبا واقعہ. بالکل نیشا پور دے قریب آگے نے شام دی اذان تو پہلے ہوں نیشا پور پہنچ جان. ایک منزل نیشا پور تو پہلے دوپہر دا وقت ہے، گرمی دی شدت ہے. اچانک میرے امام نے ویکھیا بوڑ دا درخت ہے، برگد، بہت بڑا درخت سایہ. امام فرمایا بھئی لنگر دا بھی ٹائم ہے، نماز بھی پڑھنے ہے، لنگر بھی کرنا ہے. تو ایسے درخت دے تلے سائے تلے سارے قافلہ آرام کرو، لنگر کر لو. پھر تھوڑی جی حدت گرمی دی ختم ہوئے گی تو پھر سفر اگلی منزل نیشا. جی ٹھیک ہے جی. دسترخوان وچ گیا میرے امام دا جڑا اج تک وچ ہے. آئے ہائے لنگر جناب سارے کر کے کر بیٹھے لنگر تے میرے امام فرمائے بھی سارے چت لیٹ جاؤ. طب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم ہے شام دا کھانا آخری لقمہ منہ چوے تے ٹر پو 70 قدم چلو. دوپہر دا کھانا آخری لقمہ منہ چوے تے لیٹ جاؤ. پھر میرے امام اس طریقہ دسیا ہے بالکل سٹیٹ کنڈ دے باہر لیٹ کے لتاں لمیاں کر کے سجا پیر کھبے تے رکھ کے 10 تو 15 منٹ. اج سائنس تحقیق کر رہی ہے دوپہر دے کھانے دے بعد 10 تو 15 منٹ لیٹنا او دے اتنے فوائد نے حکمت جسم تے اتنی دعائیاں میں اثر نہیں جتنا لیٹن نہیں اثر. فقہ دی زبان جس نو کیلولا آکھ دے. اور 10-15 منٹ لیٹنے متیا کو راتی شاہ پڑھ گیا میں تو ساؤنڈ لگا جائے. 10 تو 15-20 منٹ سٹے کرنا، آرام کرنا. سارے لیٹ گئے نے، دہریہ بھی لیٹ گیا امام دے قدم والے پاس. چھائیں بڑی بوڑ دا وڈا درخت ہے، اسٹانے ویکھے، کھلار ویکھیا درخت دا، پھڑ ویکھیا درخت دا، پتے اڑے اڑے اڑیاں اڑیاں نالوں گولاں لگیاں. نارملی اس ویکھ کے 10 منٹ میں پاسا پرتیا تے انج ویکھیا تے ہنوانا لگے ہو. اٹھ کے بیٹھ کے جویں جھٹکا نہیں لگدا. اس ویکھیا ہنوانا وڈا ہے ول چھوٹی ہے. پھر اس انج ویکھیا بوڑ وڈی ہے گول چھوٹی. میں صدقے بھائی بیان تمام ہے جی. یا ہنوانا وڈا ول چھوٹی، بوڑ وڈی پھل چھوٹا. اٹھیا بھجدا آیا قدمہ تے ہاتھ لا کے سرکار جاگ دیو. امام فرمایا اسی نہیں سون دے. آئے ہائے اسی سو جائیے تے کائنات سو جائے. وَبِوَجُودِ ہی ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. ساڈے نال ہی تے کائنات چل رہی.
اگر حجت خدا سو جائے تو پھر نظام شمسی کی میں چلے؟ جاگ دیو؟ فرما ہاں میں جاگدا، میں نہیں سوندا۔ ہو سکے سرکار تسی آ دیو اللہ ہے، اے ٹھیک ہے، او جڑا نا عادل شادل کو نہیں جو، نعوذ باللہ، اے دیر ہی آخر ہے اللہ ہے عادل شادل۔ امام فرمایا استغفر اللہ، اعوذ باللہ، میرا اللہ ہے بھی تے عادل بھی، ہو سکے جی کوئی نہیں۔ امام فرمایا کی میں ہو سکے جی عادل ہوندا تے ہنوانا بورڈ نال ہوندا نا، اگر عادل ہے حصہ بے قدر جسا، جیڈا قد اوڈا ہی لد، ہو سکے جے عادل ہے تے او ہنوانا پھل اے ہونا چاہیے بورڈ نال، اے گول ہونی چاہیے ول نال۔ امام فرمایا کیوں؟ ہو سکے جی عدالت تے ہی تقاضا ہے، ایڈا وڈا درخت بنا کے ایڈا پھل لا دیتا، سبحان اللہ، ایڈی ساری وال ایڈا دعانا، اے کیڑی عدالت ہے؟ امام مسکرا کے لیٹے لیٹے نگاہ امامت نال اینج ویکھیا ایک پرندے ال، ارادت اللہ نے صرف ارادہ کیتا ہے۔ آئے ہائے، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، نحنو ارادت اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ، اللہ دے ارادتاً ویکھیا، بولے نہیں، چونکہ وہ ریت ہے میرے امام دا، ویکھیا تقی دے بابل، وہ پرندہ اڑیا ہے، وہ جتے تھلے داریا لیٹے ہیں نا، اللہ ہے عادل شادل کو نہیں جائے، اتوں سپنی چونج نال گول تروڑی، اجے جیومیٹری بکس بنے ہی کو نہیں، زاویے دا کسی نے پتہ ہی نہیں، این اس زاویے تے رکھ کے نا پرندے نے گول سٹی ہے، جتھے تھلے پیادا ہی کو نہیں عادل شادل، ایتھے نک تے گول لگی ہے، اٹھے نک ملدہ کھو سکتی جی کلمہ پڑھاؤ، ہون پاکے ہے بھی یہ تے عادل بھی یہ کلمہ پڑھاؤ۔ تیرے ہاتھ سلامت بھائی، تیرے ہاتھ سلامت بھائی، میرے بادشاہ دی بارگاہ چو خیرات یاد ہے بھی یہ تے عادل بھی، وڈیاں دے نوکر وڈے ہوندے نے، اور سکے جو ہون پڑھاؤ جی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ابو صلی اللہ سے کیا جاہلا کتھوں لگے نا میرے امام تین دلیلاں دین، بندے دیا پترا تو کلمہ پڑھی، اے حکیمیں اے حکیمیں اے حکیمیں، ایڈی ساری گول لگی ہے تے سارا کلمہ پڑھ گیا، ہو سکیا ابو صلی اللہ تیرے امام دے سمجھان تو صدقیہ، او اللہ ہے تے عادل بھی ہے، شکر ہے آج ہنوانا اتھے نہیں، میں صدقیہ ہوں، جی میں گول ٹوٹی ہے، جے ہنوانا ٹوٹدا نہ منہ رہنا ہی نہ متھا رہنا ہی، ہو سکیا ہو عادل ہے، اور جت اے آئے ہی خدا منوان، قسم با خدا انہاں دا کم ہی میں پڑھتا چڑھتا بل نہیں پیا، ایک جملہ اور پڑھا، بیان تمام ہے جی، ان نہیں پڑھا گا میرا خیال ہے کسی دی حق تلفی ہوئے گی۔ اے آئے ہی خدا انہاں سجدے کر کے دسے اللہ ہے، خیبر دے قلعہ یہودیاں دا، میرے امام نو بادشاہ رسالت معاف فرمایا، علی علیہ السلام معمول روٹین دے وچ گئے، 40 بندہ رل کے دروازہ قلعہ خیبر دا تاک دھک کے کھول دے، 40 بندہ بند کر دے، تاک ایڈا وزنی، امام گئے معمول نال انگوشتے سبابہ نال سٹے آؤ پہ جانا، اے جی بندہ روٹین ہی نہیں جاندہ، کوئی چینجنگ نہیں، سٹ کے دے واپس آ گئے۔ یہودیاں میں کیوں نہ کہ کیتا کی انہوں نے ایک دوجن کونیاں مارے ہیں، انہوں نے کیا اے بندہ نہیں اے وچوں اللہ ہے، اے معاف کرنا بھی ایک کلپ کٹ کے میرے کھاتے نہیں پانا، پھر توجہ فرما، یہودی پیادے نے ایک دوجن اے بندہ نہیں اس بلیکھے پیجے، طاقت بندے دی ہوندی نہیں تھے، 40 بندہ رل کے سی داکے دا بو اثر کھول لیں، اس پٹ کو تو سٹے تھلے آمدے کو نہیں پہ، ہو سکے اللہ۔ امام متقین آئے روٹین نال خیمے چ بہ گئے، ادھروں 40 یہودی ٹور پہ نہ کھینو جا کے اللہ منی ہے، اس بلیکھے پائے جے، ادھروں اے 40 یہودی ٹورے ہے، ادھروں کائنات دے ارادیاں دی زبان سمجھنا لالی۔ بھائی بیان میرا تمام ہے، امام جان دے نے کی امام ہوندہ ہی ہو جڑا ہون تو پہلے جانے، فرمایا کمبر جلدی جلدی روٹی لے آؤ، اس روٹی لے آ کے رکھے،
روٹی پہ رکھتے نے تو ادھروں خیمے دا پردہ ہٹیا ہے، وہ 40 یہودی۔ میرے امام فرمایا ہاں بھی پرانیوں کو گل کرنی، انہوں نے کہا جی کرنی تھی کھانا کھا لو۔ امام فرمایا ٹھیک اے ہن میرے لے ویکھو گے جی، ہتھاں نال او ٹکڑا جو دی روٹی دا پکڑیا، ایک واری تروڑیا نہیں ٹوٹا، دوجی واری فرمایا کمبر اے کدن دیا؟ ہو سکتا جی 5-7 دن ہو گئے بادشاہ، نہ آپ کھاندے ہو، آپ ہی آدھے پورا ہی کھانا چاہیے، دنیا تے زندہ رہن واسطے کھانا چاہیے، کھان واسطے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ 5-7 دن پہلے پکائی جے تو وہی جے پھر تسی جو دی روٹی پسند کر دیو تو ویکھ لو۔ فرمایا پیڑھی بڑی ہے ٹوٹدی نہیں، ہو سکے جی 7 دن پہلے دی ٹوٹی کیویں؟ فرمایا اچھا پانی لے آؤ انہیں میں پگو کے نرم کراں۔ یہ 40 بندہ پہ ویکھدا ہے، انہاں کے پانی دا پیالہ رکھے، امام بھگویا اس نے۔ فرمایا حالے بھی سکتے کو پتھر لے آمیں نا، 2-2 4-4 کر کے یہودی اٹھن لا پہ۔ انہوں نے کہا اللہ شاللہ کون ہے ٹوٹ دی روٹی نہیں پی دے، وہ خواب تے نہیں ویکھے اے ہی ہاتھ نے جنہاں نال خیبر دا در پٹیا، ادھر کو جون دی روٹ چلو جو۔ امام فرمایا ہاں بھائی کیوں گا؟ انہوں نے کہا جی کھاؤ کھاؤ، اسی پوچھ لی گل ٹھیک۔ اور میری نظر تے نہ تھی یہ جڑے سامنے لیٹ تو رہنا، پچھلے بھائی مہربانی کرنی ہے، عدل کرنا ہے جی۔ 2 بندے ذاکر نال زیادتی کر دینے، ایک جڑا سمجھ کے نہیں بول دا، دوجا جڑا بغیر سمجھے بولی جاؤں۔ جس نو ذاکر سمجھایا ہے ادھے تے بولنا واجب ہے، جنہوں میں نہیں سمجھایا میرا فالٹ ہے، خدا واسطے نہ بولے۔ سمجھ آ گئی ہے پھر میرا حق رکھو گے تسی، پھر بولو گے میرے تک پہنچاؤ گے اپنی آواز۔ 40 یہودی باہر نکلے، علی پیالہ تے روٹی سیرتے کر کے پیشانی امامت حسین دے بابے سجدے چ رکھ کے آدھن لے میرا اللہ گواہ رہی میں اپنا کھٹا کھٹا کے تین منوا رہے ہیں۔ آئے 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 میں صدقے بھائی، میں صدقے، سب مل کے اونچا بولو حیدری، میرا اللہ گواہ رہی علی اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تین منوا۔ فرمایا شد اللہ ہاتھ کتھے تے جو دی روٹی کتھے؟ میرا اللہ میرا کسے طریقے دل لے تو منی جائیں ساڑی خیر، یہ آئے ہی خدا منوان۔ بندے انہاں دے دشمن نہیں، خدا دے دشمن بنے۔ 40 سال مشرکین و مکہ دے شہرچ میرے محمد دے گوڈی پیری ہاتھ لگنا، اس بات دی دلیل ہے مکے دے مشرک مصطفیٰ دے دشمن نہیں، خدا دے دشمن نے۔ بھائی 40 سال کیوں گوڈی پیری ہاتھ تھے؟ دشمنی شروع کی میں ہوئی ہے، 40 سال عزت احترام کر کے، سلام کر کے، دم درود کروا کے، دعاواں قبول کروا کے میرے پیغمبر گزر دے دیں تو مشرک کافر بدماش چور ڈاکو متھے تے ہاتھ رکھ دیں۔ انت صادق و انت الامین، میرے مصطفیٰ نو مسلمانہ لقب نہیں دیتے۔ مشرکین و کافرین نے مکہ تو منوایا، وٹے ادن لگنے جدن میرے مصطفیٰ کہ 360 بت چھوڑ دیو اللہ ہی کیوں من۔ یہ مطلب ہے بندے انہاں دے دشمن نہیں، انہاں نو بندے مننا چاہتے ہیں۔ میں سر روایات بھی خاص سکنا، قسم خدا پاک دی بندے انہاں خدا منن تے آگے نہیں، انہاں آکھے سجدہ کر کے نہ دسے اللہ سی نہیں ہو جائے۔ میں غیر مسلم دا تجزیہ پڑھے ہے، غیر مسلم حسائی ہے، ہسٹری آف اسلام نال پیار ہے، خدا میں منکرہ خدا دا، خدا میں واقعہ کربلا پڑھے تو میں من گیا اللہ ہے۔ 71 لاشاں جو حسین دا سجدہ دس ہے کوئی اللہ ہے۔ بندے انہاں دے بوئے تو بھج بھج کے آئے نسین خدا، انہاں بندے وڑ وڑ کے خدا وال کھڑے، اسی نہیں جے ہو جے۔ اس گھر دا جرم اتنا ہے یہ خدا منوانا چاہتے ہیں۔ بندے انہاں دے دشمن نہیں، خدا دے دشمن، اے محافظ نے قانون خدا دے، انہاں پارا دیتے خدا دے دین دا، اسی حلال حلال رکھاں گے، حرام حرام رکھاں۔ بندے دا دل لے بہن بھرا دا نکاح جائز ہو جائے، شبیر بہنہ لے کے میدان نہیں چاہتا، فرمائے نہیں ہوڑ دیاں گا میں سے۔ بندے علی دے پتروں مار دیتا ہے، علی دیاں دیاں توکل دی کمر بن لئی ہے، 9 بیراواں دیاں لاشاں چ وین نہیں کیتا علی دی، وعدہ کیتا ہے، فرمائے مطمئن ہو کے سون جو علی دیاں پتراں ہو، نہ پریشان ہویا جے، ٹر چلیاں میں شام،
یا سن لو گے تہاڈی بہن رل کے مر گئی ہے، زندہ واپس تاواں گی، انہاں دیاں کندھاں تے لکھوا کے آواں گی بہن بہن آئی بھیرا بھیرا آئی، حلال حلال آئی حرام حرام آئی۔ اس گھر دا جرم صرف اتنا ہے، یہ خدا دی بقا چاہندے ہیں، ورنہ 4 سالاں دی معصومہ دا کی جرم ہے۔ روضہ رسول مدینہ اس سیدہ دا گھر ہے، جنت البقیع یہ قبرستان ہے، 2 تو 3 منٹ پیدل وا کے نبی دے روزے تو جنت البقیع اگر ٹرو نا 2 تو 3 منٹ ہے۔ میرا سنی بھائی قسم خدا پاک دی روزانہ 2-3 منٹ دور ماں دی قبر ہے، علی دیاں دھیاں روزانہ ماں دی قبر تے نہیں جاندی، پوچھ دیاں پھر دیاں نے حسن بابے کو پوچھو ہوں راتاں کدن آونیاں نے جدن اندھیرا زیادہ ہوئے، اسی اماں دا سلام کرنا ہے۔ میرا سنی بھائی میرا اتنا سوال ہے جی روز ماں دی قبر تے نہیں جا رہی، انہوں چھتیاں شہریں چ ننگے سار کیوں پھر آیا؟ انہوں دا جرم کی ہے، انہوں دا جرم کی ہے، وہ قانون خدا دے محافظ نے اپنی اقتدار واسطے نہ خروج نہیں کیتا، نہ خدا دی بقا واسطے خروج کیتا۔ فرمیدن میں مدینہ چھوڑ رہے ہیں تاکہ اللہ دا دین باقی رہے، خدا حلال حلال رہے، خدا حرام حرام رہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے 11 امام چوں ایک امام وکھاؤ جڑا تبھی موت دنیا تو گیا ہو، کوئی میرا امام 11 امامہ چوں ایک بھی نہیں جڑا اپنی تبھی موت دنیا تو گیا ہو، تلوار نال، تیر نال، زہر نال۔ جرم کی یہ جرم ہے کہ خدا دے دین دے محافظ نے ایک اسے پاسے ہون تے اسی اپنی مرضیاں کریے، اور یہی وجہ انہوں سارے مارے ہیں۔ آج میرے امام جس دا جنازہ آئے گا اس نو امام رشید خدا استلانت کرے زہر نال، او میں صدقے ہو پوا، اس امام نو رنا کرو، اپنے وطن تو سب تو دور ہے، جس نے ہر روز مسلح تے کھلو کے 5 واری ماتمی آدھا نا السلام علیکہ یا غریب الغربا، یہ وہ امام ہے جڑا مدینیوں بہت مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا، اس امام دے بین کیتا کرو، اس امام دے پرسے دیتا کرو۔ 91-92 قبلہ میں پہلی باری گیا زواری تے، بچپن آئی میرا آغاز ہے، بالکل تھوڑی میں میں پڑھدائی سن جس لئے چونکہ امام دا حکم ہی رانی گا میرے مہمان دی عزت کرنی جو انہوں کھانا کھوانا جو میرے لنگر چو توڑی بقا دا توڑی معاشیات دا میں زامن بھوکے نہیں ہو گے تسے۔ دوسری منزل تے امام دے مہمان خانے ساڑھا ٹیبل آئی، جتنے گئے ہو وہ کھانا جنت نظیر کھائے ہو، شبیر دی مائک واری اپنے پتر دی جنت ضرور وکھا مومن، قسم میں باوضو ممبر تے کھلوتا میں رو رہے آئی، وہ جڑے سرو کر رہے نے امام دے نوکر کھانا وہ عام نہیں، وہ گسٹڈ آفیسر نے، کوئی ایم این اے لیول دا، کوئی ایم پی اے لیول دا، درخواستاں دیتی ہوندیاں نے جی کوئی میری ڈیوٹی لا دیو، میں امام رضا دے مہمانہ دی خدمت کر دوں۔ اس نے کو پوچھنے لگا کہ بچہ کیوں رو رہے ہیں، کچھ ہے چاہی دیئے، میں کہ نہیں سڑیاں سادہ ماوان سلونہ زیارتہ یاد کرائیاں، اسی روز مسلیاں دکھلو کیا دے رہے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرب، کوئی نہیں ساڑھا امام غریب جدہ ایران مقروض ہے، جدہ گنبد سونے دے، جدہ دروازے سونے دینے، جدہ کائنات کھا رہی ہے، وہ تے غریب نہیں۔ اسے کیا انہوں سمجھاؤ چھوٹا ذاکر توڑا روزہ کھائیں تو اڈے الغریب ہو رہے، عربی چ غریب اس نو آدھنے جدیاں بہناں رول کے مار جائیں، اے او غریب ہے جدیاں بہناں دنیا تے رول رول، مرحبا مرحبا بھائی مرحبا، میں صدقے ہوں کرلا لینا میرے امام نے، کرلا لینا میرے امام نے۔ 77 اولادہ میرے 7ویں امام دیاں نے، میرا سنی بھائی کوئی ایک دی قبر میں مدینے بکھا دوں، 77 اولاداں چوں ایک دی قبر بطل ہوئی، رضا دے دوہاں بھیراوان دی کٹھی قبر میں بکھا دوں، امام دیاں دوہاں بہنہ دی میں کسی دنیا دی کٹھی قبر،
رونا کرو، بہت غریب امام ہے. ہر امام دنیا تے اوکھا رہا ہے، لیکن مرن دے بعد قبر وچ امام سوکھا ہے. میرے بادشاہ حسین تے ظلمہ دی انتہا ہے. 13 ضربہ نال بہناں دے سامنے کٹھا نے 4 سالاں دی دھی منت کر دی رہی، تستیے دے کے ماریا نے. عبرت دا کٹھا دا میری پنجابی ترجمہ بندا ہے او مقتول جنوں تستیے دے دے کے ماریا گیا. لیکن قبر وچ میرا امام سوکھا ہے، پترا نال ستا پیا ہے. ایک پاسے حبیب ابن مظاہر ہے، ایک پاسے مظلم دا اکبر ہے، سینے تے علی اصغر ہے. قبر وچ میرا بادشاہ سوکھا ہے. نجف وچ میرا مرشد علی سوکھا ہے. زندگی اوکھی گزاری میرے امام، ذہنی اذیت وچ گزاری. خدا لعنت کرے ملعون شام تے. اوکھی زندگی میرے امام دنیا تے گزاری، لیکن قبر ہی سوکھے نے. سجی آدم ہے، کھبے نو نبی. تسی بغداد جا کے ویکھو میرا 7واں امام سوکھا ہے. تسی سامرے جاؤ میرا بادشاہ سوکھے نوتے. لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا میرے 11 امامہ چو واحد امام رضا ہے جیڑا مرن دے بعد قبر ہی چوکھے سجے وید ہے تاں پیو دا قاتل نظر آمدہ. تسی جان دیو ہارون رشید ملعون دی قبر میں صدقے ہوا. یہ میرا مظلوم امام ہے جیڑا مرن دے بعد بھی قبر ہی چوکھے. اور 2 ہستیاں 14 معصومیں نیچوں قبر ہی چوکھیاں نے. ایک یہ امام جیدہ جنازہ ہونا ہے گا، ایک مدینے والا بادشاہ. او دے نال بھی بندے اچھے نہیں ہیں. ویدہ ہے تے دھی دھوپاں تے ستی پہ. میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا. میرے امام مجلس کران دینے امام رضا علیہ السلام گھر اگے ود کے استقبال کر دینے دے بلے خزائی ذا کرے. فرمایا میں جادہ مصیب سنا. مولا تسی کی تو فرمایا میں اتھے بواں گا، تم ممبر تے بیٹھ. مولا تسی فرزند زارا ہو. فرمایا فرزند زارا حکم دے رہے ممبر تے کھلو، میں اپنے لہجے چ میرے دادے دے دکھ سنا. میں صدقے ہوا. پردہ لگ گیا. شریف زادیاں بطول زادیاں پردے دے اندر دابل مصیب شروع کیتا ہے. فرمائے مدینے دا بادشاہ تیرے بڑے ارمان، نجف دا غریب تیرے بڑے مظلوم اول بڑے ارمان. او میں صدقے ہوا. پڑھ دے کربلا دا غریب تیرے ارمان. او بغداد دا قیدی تیرے بڑے امام. اتھے آ کے اس مجلس مکائیے دابل تھلے لان لگے. امام فرمیندے نہیں اس دور دی ذاکری شیر دی ذاکری اسی تے نصر پڑھنے ہیں نا، شیر و شاعری دی ذاکری آخری شیر مکایا ہے دابل تھلے لان. فرمیندے نہیں ایک نظم دا شیر میں بھی تیرے کافی نہ لکھے یہ بھی مصیب پڑھ دے. امام رکا دیتا ہے دابل پڑھے ہے توس دا غریب تیرے بڑے ارمان. آدھے مولا توس کون ہے؟ توس تے کوئی قبر نہیں. ایک ایڈا مظلوم ہے جدہ توسی بھی رون دے. فرمیندے نو غریب ہیں ان قریب توس دیاں جنگلاں چ میں غریب دا ڈیرا ہو سے. میرا امام عزدار امام ہے. یہ 8واں امام دادے دا عزدار امام ہے. مدینیوں انج ٹورے نے میرے امام جی میں 28 رجب دی دیگر 26 ٹوریا. دی تاریخ اچ پڑھو جملے وداؤہو کا وداء الحسین. مدینیوں انج روندہ ٹورے تقیدہ بابا جی میں 28 رجب دی دیگر 26 اوکھا ٹوریا. نانے دی قبر تے نانا آخری سلام. نانا مدینہ توڑے شائیاں توڑیاں نے حکم توڑے نے آئی دے بعد میں مدینے نہیں آماں گا. قبر چاواز ہے تیرے زا بیٹا تو کتھے؟ فرمائے نانا میں اپنا شہر بناؤں گا. نانا جے کدی وقت لگے تو ایک باری مشہد ضرور آونا. پھر دادی زہرا دی قبر تے اچھا دادی میرے دکھے پاسے آلی دادی میری دنیا تو رو رو کے ٹور گئی دادی اور میری مظلومت زخمی دادی میرا آخری سلام. ایک اللہ جا رہے ہیں توڑے کول اپنی بہنہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. قبر تے منہ رکھ کے دینے اپنی ہم نام کم علی شہزادی دا زیادہ خیال کرنا. پھر دادے حسن دی قبر تے اچھا دادا آخری سلام. توڑی بھی اوکھی موت آئی لیکن وطن تے آئی.
انشاءاللہ ہر کسی نے وطن دی موت نصیب ہوئے. دادا تسی جیڑے مظلوم آؤ تھوڑا جنازہ گھروں نکلیا تے واپس گیا تھوڑیاں بہنہ بیرہاں رل کے تن دوجہ کفن پوا لے آئی جنازے چو تیر چھکدیاں بہنہ رہیاں بہرا وین کر دے رہے. انشاءاللہ وطن تے موت ہوئے میں او غریب ہاں جی دی لاش تے رون والا کوئی نہ ہو سکتا. آخری ودا واسطے میرے امام اپنے گھر تو تھکتے نہیں پہ قسم خدا تھوڑی محبت اتنا پڑ گیا میں حکمین کرن لگا او میں صدقے ہوا 18 بہنان کھلوا کے امام دن ساریاں کٹھیوں کے کھلوے میں توڑا راج کے موے جڑے بہنان دے بھی راہ بیٹھو امام ایک ایک دا چہرہ وے دے آئے اوہ روندے آئے جدن کم والی بہن دا چہرہ ویکھیا نے ڈھا نکل گیا. میں صدقے ہوا بہن بھیرا دے عجیب جے رشتے نے بہناں بھیراواں دیاں داواں سمجھ دیاں میرے امام دے بے باساں سرور نے بڑی بڑی بہن ہے میرے امام دی مونڈے تے ہتھ رکھ کے اندر رضا میں نے بہن نہ سمجھ میں نے ماں سمجھ لے بڑیاں بہناں ماواں ہوتی کیا کوئی گل کرنی ہے اور میں نے جی آکھنا کی آکھنا چاہنا ہے فرمائے جے پوچھ لیا نہیں تے غریب جا رہے واپس نہیں آونا ایک میرے تے سان لاؤ فرمائے آکھ کی آکھ نہیں آندھن میں ویڑے چلیٹنا 18 دیاں 18 وال کھول کے انج روو جی میں میتاں تے بیڑوں کیوں لکھی جا لیا رو کیا دن میں او غریب آنج دی لاش تے بہنا رونا مرحبا آفرین 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 میں صدقے ہو پاؤں ایک میں بہن کرا میرے امام آگئے اس ملعون نے خدا استلانت کرے دنیا دی ہمدردی اقتدار بچان دی خاطر ولی ہدی دا عہدہ دیتا بیٹی دا رشتہ دیتا دربار اچ بلاندائی اکثر گلہ کر دائی میرے تے مشکوک راندے ہو اس پھر بھرانال جنگ کرن واسطے سفر شروع کیتا ہے بغداد آلے پاسے چونکہ ولی ہدان امام تیار ہوئے آج پہلی واری سفر تے امام خوش جا رہے اس ملعون دی شاطرانہ نظر کوئی چیز نوٹ کی تھی بادشاہ جو بڑے خوش ہو فرمائے سے بہانے بغداد جاساں بابے دی قبر تے آکساں اٹھ نکل پتر کڑیاں لہانا اس ملعون ابن ملعون پتہ لگا ہے دل چرادہ کی تس میں تن بغداد نہ پہنچن دے سے رستے شہر آئے جتھے اس کے عام کیتا ہے انگوریں زہر میں لائی نوکر میں بھیجیس جا امام رضا نے بلا کے لائے میرے امام ٹورے نے ابو سلط ہروی نال ای تاریخ اچ معلومات میرے کول نے جڑی میں دو بیان کرنا چاہوں امام آئے نے دروازے دربار تک میں 28 رجب دی دیگر اکبر دا بابا کل لگ گئی بنو ہاشم نے باہر چھوڑ کے فرمائے دن ابو سلط تو تھی رک مولا میں نال نہیں فرمائے نہیں ہو سکتا ہے میری زندگی دا آخری دن میں قدمت ہے نا فرزند زہرہ ایسی بات نہ کرو دنیا یتیم ہو جائے گی دین بے وارث ہو جائے گا فرمائے نہیں اس دا نظام قدرت دین ایک دن واسطے بھی بے وارث نہیں وارث موجود نے تے مولا رو کیوں رہے ہو فرمائے نے نانا خواب اچ ملے نے آج میں نانے کل جا رہے ہوں مولا خاک میرے موچ موت دی وجہ تو فرمائے نہیں رون کوئی اور گل ہے مولا میں سمجھیا نہیں فرمائے دن شکر ہے آج میں دربار کلا جا رہا میرے تو پہلے جڑا دادا گیا ہی بہنہ نالان پردیدار نالان دہیاں نالان شکر ہے میں کلا میرے نال کوئی پردیدار میں فرمائے دن واپس آما میرے نہ کلام نہ کریں میں نے غور نہ لکھی اگر چادر میرے سرتے ہوئی سمجھے امام دا آخری دن اگر میرے سر تے امام آئے تو سمجھے امام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سلطہ تے میں بیٹھ گیا دروازے دربار تے امام اندر گئے نے ملعون ابن ملعون خدا استلانت کرے انشاءاللہ تیری نسل برباد ہوئے میرے امام دیاں بہناں دے وال کھولن والا زہران و جنت البقی روان والا تیری نسل برباد ہوئے اے تخت بیٹھے نال سجے پاسے کرسی امام دی تشتیچ انگور رکھے نے لیکن اس اپنے پاسے جڑے انگور نے وہ ٹھیک نے امام والے پاسے انہیں زہر نال
آدھا کھاؤ بہت اچھے انگور نے تو ویسے بھی پسند نے. امام فرمائندے نے بہتر ہے میں نے اس تو باز رکھ. یہ ملاؤن پھر آدھا میرے تے اعتماد کیتا کرو, کیوں شک کر دیو میرے تے, میں توڑے تے اتنا اعتماد کرنا. امام نے تشت نو حرکت دیتی ہے, جڑے صحیح انگوراں والا پاسے ہی اپنے پاسے کر کے زہر آلود اس پاسے کر کے دن ہن کھا. یہ بغیرت کمبڑ لگ پہ. اس پردہ ہٹائے جڑی میں روایت پڑھی ہے, حبشی تلواراں لے کے کھلوتے ہیں. ملاؤن دبے لے جے چاہتا ہے پتر زہرا دا انہاں دے ہتھوں مر نہیں یا انگوراں نال. میرے امام فرمیندے نے نانے نال وعدہ انگوراں دا ہے, او میں صدقے ہوں. 3 دانے میرے امام توڑے نے, منہ چ رکھے نے, رزم بے رضائے ہی و تسلیم اللہ زہرش. اور یہ میرا امام وہ مظلوم ہے جس نو ایک وقت ہی 2 زہر دیتے گئے. تسی تاریخ پڑھو نا, انگوراں چ بھی زہر ہے, پھر اناراں دے شربت دیتا اودے وچ بھی زہر ہے. اللہ پیو میرے امام ایک گھٹ بھریا, واپس کرن لگے نے تے ہاتھ کم گیا. زہر اتنی زہریلی ہاتھ چو سکت مو گئی ہے. اور کتاب والے بالکل بیان ہی روایت لکھی ہے, باقی جام زہر والا فرشتے ڈٹھے, پتھر دا فرش آئی, پتھر پھٹ گیا, وچوں دھوں نکلنا شروع ہے. لکھی شال آپ اندازہ لا جس پتھر دا جگر خراش کیتا ہے, پتہ نہیں رضا دا جگر کتنا چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پڑھدے بھی آئیں تو اٹھدے بھی آئیں. کتھے جا رہے ہیں؟ امام فرمائندے نے اسے پاسے جس پاسے بھیجے. چادر اپنے سر تے کی تھی, دروازے تک آمدیاں امام دے چہرے دی رنگت تبدیل ہو چکی. اب صلی اللہ تعالیٰ میں قدمہ دیا ہٹتے کن رکھے ہے. اچانک امام سامنے ہیں تو میں غور نال ویکھے, چادر سر تے آئی. آدھا میں بھی پڑھ دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ. شیعہ سنیاں ایک میل دا سفر ہے, دربار تو جتھے میرے امام دی رہائش من قرآن دی قسم زہرا دا پتر اوکھا میل اٹھدا تے باندھا اپنے حجرے تک آئے. ابو صلی اللہ تعالیٰ میں نہ کیا نے بولنا نہیں آدھا میں چاندہ بھی آئی حکم امام دا پابندائی. لکھی شاہ لیا دے 5ویں قدم تے گئے میں ڈٹھے رضا جتھوں پیر چاندائی سرخ جیا نشان ہو. زہر اتنی زہریلی آئی میرے امام دے پیراں چو خون شروع آئی, ہتھاں چو خون شروع آئی. میں صدقے ہوا اٹھدا تے باندھا تڑپ دا امام حجرے چائنے. اب سلطہ دے میں سہارا دے کے بازوان تو امام نو مسنت لٹایا. آدھے موت میرے واسی چوندی میں حالت نہ ویدا یتقلبو علی الفراش. انج تڑپ دائی تقیدہ بابا جی میں مچھلی پانی دے بہر تڑپ دی, کدی سجے لڑ دین کدی کھبے. آدھے میں سہارا دین دائی تے میں رو کیا دائی آج مدینے ہویا تیریاں بہنہ نال ہویا, آج مدینے موت آویا تیرے. مرحبا بھائی, مرحبا بھائی, مرحبا بھائی. تڑپ دینے میرے امام فرمے دن میں بچنا کوئی نہیں, تو کلائے ہو سکتے تے ہر اسمان بلا. حیران ہو کے دے ہیں مولا ہر اسمان شیعہ فرمے دن شیعہ میرے حکم نال تقیہ کی تویا. ابو صلی اللہ تعالیٰ میں امام نو لٹایا ہے, ایک قدم چینا واپس مڑ مڑ کے وینا میں نہ دینے جا میں وعدہ کرنا جب تک تو نہ سے میں ملک الموت نو اجازت نہ دے سا. بلا ہر اسمان وعدہ میں باہر نکلیا تے اچانک طوفان بلند ہوئے. قانون قدرت جدر حجت خدا معصوم نو زہر نال موت آوے یا قتل معصوم ہوئے تے خوف ناک اندھیری جھل دیئے, خون دی بارش ہون دیئے. دا محرم دی دیگر وی اکبر دے باب دی شہادت تے خون دی بارش آئی. میں باہر نکلیا خوف ناک اندھیری چھائیے. ادھے دن دے وقت رات دا سمائے, اتنا خوف ناک اندھیری میں کدی نہیں ویکھی. ادھے اتنا خوفناک ہے میں اپنے شہر دیاں گلیاں نہیں پہچان سکیا. ادھے اوکھا معمول تو دیر نال میں ہرسمان دے بوئے تے آیا. ادھے میں اوکھا سجا ہاتھ بلند کیتے میں دستک دیاں, دستک دیتی ہے تے چانک دروازہ کھلا ہے. لکی شاہ لیا ابو صلی اللہ تعالیٰ میں ڈٹھے ہرسمان دے وال کھلے ہویاں, پاگ گالیچ پائی ہوئی تے رو رو کے پیا دیاں. مل گئی ہے میرے امام نو زہارا. آدھا تن کس دسیا دے ہونے ہونے میرے بہڑے چک بی بی وین کر دی آئی, جدے متھے تے ماؤ دی پٹی آئی, جدہ ہاتھ پاسے تے آئی دی آئی کتھے کتھے روما. مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا، کمال ہے بھائی، یہ تیرے تے عطا ہے۔ میں صدقے ہوا مل گئی ہے میرے امام نو ظہر، ہاں مل گئی ہے، جلدی آتن بلایا نے۔ ابو سلطہ دے حرسمہ بالکل تیار آئی، میرے نال ٹر پہ ہے، ادھے پہلی گھڑی دا مول بڑھایا ہے، شہر ساڈا اپنائی۔ آج بھی توڑے پنڈ دیاں گلیاں بجلی باندھے اٹھنا ہے تسی نکلنا ہے، اندازے نال تو یاد ہے اگے موڑے اگو گلی ہے، ادھے ساڈا اپنا شہر آئی، اسی مرد آئے لیکن اتنی خوفناک اندھیری آئی، اسی سنبھل نہیں سکے، ایک دوجے دیاں بائیں چسی بائیں پا لیاں نے، پھر بھی ساڈا متھا کدی سجی دیوار نہ لگدا، کدی کھپی دیوار نہ لگدا، ادھے سہارے لیندے اٹھ دے تے باندھے جدن حجرے چاہیں معمول تو دیر ہو چکی آئی، مانی نہیں میں سکدا، تو آیا میرے امام دے ماتم تے تن سین خیرات عطا نہ کرے، آدھے نسی حجرے چاہیں تے ڈٹھے امام دی مسند خالی ہے، امام کوئی نہیں، آدھے نسی گھبرا کے سہنی چ ڈٹھے تیرا زادہ آخری ویلے پاگل تھی ہوئی ہے، منہ دا خون جسم تے لگا ہوئے ہے، داڑھی خون نال خضابے، جڑا ٹور نہیں سکدا، ہتھاں تے پیرا نال بے بے کے سفر کردہ ہے، آدھے نسی ڈٹھے انج پیا ٹور دائی جی میں دا محرم دی دیدر حسین اکبر دی لاش دے گیا ہے، رو رو کے پیادہ تیرے سفر نہیں مکے، پھر آدھا جگر موک گیا ہے، آدھے اسی قدمات ہاتھ لا کیا کہ مولا کون کہندے سفر، آدھن تسی کیوں دیر کی تھی، آدھن ساڑا اپنا شہر ہے لیکن ظلم دا طوفان ہے، جگر تے ہاتھ رکھ کے پیادے نے تو سام مرد ہو کے آئیو شہر دا رستہ کیتا مشکل نال عبورے، او میں صدق منیا آئیو بین اپنی تو کم شہر تو اجاں بودورے، رو رو کے پیادے نے حیرات سے آنے صدار، مرحبا بھائی مرحبا، تھکت نہیں تو سا تھکت نہیں، یار سال دے بعد پھر آئی دا دن آونا ہے، میرا دل انج ماحول بنے جی میں اپنے جنازیاں تے بندہ ہے، مولا کون ہے کدہ دکھے جس تو ان زہر بھلا دیتی ہے، امام فرمیندن کچھ ویکھنا چاندے ہو، آدھن جی یا فرمیندن چونکہ تسی میرے قریبی شیعوں میں توڑے قلوب دا امتحان لے چکن توڑے تو پردہ کوئی نہیں، آدھن اسی امام نو سہارا دیتے مسنت بٹھائے رضا مولا انگلیاں، آدھن موت ساڑے باسی چوندی اسی مار جاندے اسی ڈٹھے، ایران دیاں پہاڑیاں نے سنگلے کالے پہاڑ نے ایک مستور ہے جی دیوال کھلے ہوئے، جیڑی ہتھا تے پیرا نال بے بے کے پہاڑ دی چوٹی تا گئی ہے، آدھن ادھن امام دی ڈھا نکلی ہے، جدن اخیر تے ہاتھ چھٹے نے اتھے آئی ہے جی تو ٹوری آئی ہے، اسی آکھیا ہے کون ہے، آدھن کان لاؤ، اسی کان لائے تے بی بی رو رو کے پیا دی آئی، آج کوئی وانج کے ہو اطلاع دے وے ساڑے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ، نہیں انج نہیں بھائی، انج نہیں بھائی، لکھی شاہ میرے سامنے، تسی مصائب دے معاشق لوگ بیٹھے ہو، اے مولا یہ کون ہے، پر میں مدینیوں اوکھی ٹوری ہے، پنج بھرا مرائی آندی، کافلے تے لٹ پہ گئے، اکلی سفر پہ کر دیئے، دعا منگو شاءاللہ میری بہن دی محنت پوری ہوئے، آدھے رسی سہارا دے کے لٹائے، زہر دو کمت مجبور کر دے، ایک دل ہوندے کھلی جگہ ہوئے میں راج کے تڑپاں، ایک دل ہوندے پانی جتنا لبے میں پیواں، ہر اسما دے تڑپ دیان سے جو میں سارا دین دائی کھبیو بس اللہ تی میں جو میں تڑپ دیان اسی سارا دین دین امام دی ڈھان نکل دیا اسی آدھے کیوں رون دیو زہر دا درد فرمین دے نہیں آج میں نے سنبھالنا لین میں او قیدی تو قربان ہوا جیڑا 14 سال دا قیدی آئی تنگ زندانی جو سجے تڑپ دائی تے سیکھا لگ دیان کھپے تڑپ دائی تے سیکھا دیان کوئی ہو وہ ہاں فرمیندے نے پانی پیواؤ اب صلی اللہ علیہ میں پانی دا جام لے کے آیا سامنے کیتے امام دی ڈھا نکل گئی ہے
فرمیندے لے جو میری پیاس مک گئی ہے مولا پیتا تے کوئی نہیں نے فرمیندے میں ایک واری منگے تے جلدی لے آئیو میں قربان ہوں اس دادے دی غربت جیڑا دا محرم کربلا دا سہرائی شمر ضربہ مار دائی او آدائی عباس پانی دے فرمیندے نے میں حکم پیا دینا لحظے دا مہمانا میرا غسل و کفن تسی نہیں کرنا مولا کون کرسی فرمیندے نے میرا وارث کتھوں آسی فرمیندے نے مدینیوں میرا محمد بیٹا وڑا لے آدھن گل مکیے دروازے تے دستک ہوئی ہے بس اللہ تعالیٰ میں ڈٹھے تے نوخیز لڑکے چہرہ نورانی ہے میں پوچھے کون ہے فرمیندے نے میں توڑا تقی امام میں نے نانے دسے بابے نو زہر مل گئی ہے جتنا جلدی ہو سکتے جا امام پتر نو بلایا الیہ قریبا چھوٹا جا پترے فرمیندے نے میرا سر جھولی چرا یار شاءاللہ اولاد بندے دی ہوئے دل ہوندے آخری ویلا ہوئے میرا سر پتران دیاں جھولیاں چوئے تکی امام دیوال کھل ہوئے نے بابے نے سارا دن دینا دن میرا بیٹا میرا گربان کھول تکی نے بابے دے بٹن کھولن فرمائے میرا آستینہ الٹ بابے دی آستینہ الٹیاں نے بیٹھے تے شیعہ امام آدھن لے تکی بیٹا بک مٹی دی چاہ میرے والا چرلا بابا ان کیوں فرمیندن میرا دل ہے میری شکل ماتمیاں تے عزاداران لی بلا میدان معاشر میں دادے دا عزادار بن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مقدی میری مجلس تیار ہو سی میرے امام دا تابوت آخری میں کوشش کراں جڑی آنسو رہ گئے وہ ضرور آمن ایک میری منت کسرت نال سادات بیٹھے ہو اس امام دا جنازے نے ضرور مونڈا دینا اے او غریبے جدہ جنازہ چاویں نالا اپنا نائی پر آیا ہے دشمن آئے ایران آج بھی جاؤ 17 سفر دے آخر تے شہادت منین دی زوار امام دے ذاکر اہل بیت موجود نے میری تائید کر سن ڈھیر سارے تابوت امام دی ذریعے آندے ایک تابوت ایسا آندے جدے انگور زیادہ ہوندے انگوراں لا تابوت آج بھی ویکھو تے ایرانی شیعہ عورتاں چاہ کے لے آندی اس دور دیاں بندیاں پوچھیا تسی امام دا تابوت کیوں چیندیاں دن او غریبے جدا تابوت اس دور دیاں شیعہ عورتاں چاہ آئی ایدی بہن چاونا لی کوئی نہیں ہو سکے تے تابوت مستوراں بھیجے ہے اللہ لاکھے انجوال کھولو جی میں اپنے آتے کھول لیا اچھا رو کیا اکھنا کو مالی سین تیرے پھرا دے وڈ مرحبا ہن ماحول سونا بن گیا ہن ماحول بن گیا غسل ہویا کفن ہویا جنازہ امام تقی پڑھایا ہے جنازے دے بعد عوام الناس نو دسیا گیا ہے اے میرا او غریب امام ہے حکومتی لیول تے ملونا اعلان کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ نہ لگے ادھا قاتل کون ہے مامون رشید ملون اعلان کیتا ہے سید مدینی والا ٹر گیا ہے جتنے آ سکتے ہو جنازے چ رلو من قرآن دی قسم آخری ودا واسطے جنازہ تیار ہویا چھوٹے نے میرے امام محمد تقی اتھائی ممبر چھوڑ لگا نظر یمیناً شمالاً سجے کبے وے کیا دن کوئی آوا شیعہ سنیا میرے تقی امام دا جملہ مکے پہلا آواز ہے تقی نہ گھبرا میں مدینی محمد آ گیا دوجا آواز ہے نہ گھبرا میں نجف چولی آ گیا تریجا آواز ہے میں حسن امیران چوتھا آواز ہے او امیران میں کربلا دا غریبا جیویں کوئی آمدے اپنے نام دس دیا دن میں علی زین العابدین پھر آواز ہے میں جعفر صادقہ پھر آواز ہے میں باقر العلومہ جڑے بندے ماما دیاں جھولیاں تم آتمی بیٹھی ہو ایو جی آواز ہے پوچھ دا رہے تقی کون ہے آواز نہیں آیا اچانک کڑیاں دا چھنکار آیا ہے امام تقیہ دن ہون کیوں آیا ہے اچھا رو رو کے پیادے نے میں 14 سال دا کہہ دی ہاں اے میرا
ہے او میرے امام دا جنازہ ہو نہیں سکتا سارے آمن تے کم علی شہزادی نہ آوے جدن میں آکے نا موسیٰ کاظمہ ایک مستور دا وین کم بچو بلند ہویا ہے اچھا رو رو کے پیا دیئے میں بہو ٹریاں ہوئے جنگلان دے ونج مرساں کم دے راتے او پر ایک شکوے میں اجڑی کو وہ تیرے پتر امام رضا تے میرے امام عدل فاطمہ کی آکھنا چاہنی ہے اچھا رو رو کے پیا دیئے کیا تھی پوندا جے آمن دیندہ ہم شیر کو آخری ساتے او اساں دعا بھین ماتم حسین تک ملان کتے پیان دیاں میڈا ویر رضا پند نہیں مک دے تک ملان کتے پیان دیاں میڈا ویر رضا پند نہیں مک دے تک ملان کتے پیان دیاں میڈا ویر رضا پند نہیں مک دے تک ملان کتے پیان دیاں میڈا ویر رضا پند نہیں مک دے تک ملا